یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل کے یہ لفظ پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آ رہا ہے تو یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی ہوگی۔ ابن جو عربی میں بیٹے کے لیے آتا ہے ابن، اس میں جو شروع کا حمزہ ہے یہ در حقیقت اضافی، اصل لفظ جو ہے بے نون پر اسی لیے اس کی جمع سالم آتی ہے بنون۔ قرآن مجید المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو یہ جو اس کی جمع سالم ہے وہ در حقیقت بنون ہے، اور پھر اس کی حالت نسبی اور حالت جری بنین، اور جب یہ مضاف بن جائے گا تو اس کا وہ نون گر جائے گا، تو اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ لفظی ترجمہ ہوگا اے اسرائیل کے بیٹوں، لیکن یہ کہ مراد اولاد ہے۔ اس برسبیل تغلیب اگرچہ خطاب مردوں سے ہو رہا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ہے، لیکن یہ کہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل، اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے۔ حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے، البتہ یہ لفظ بنا ہے اس اور ایل دو سے مل۔ ایل کا لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان میں الہ کے، الہ اور ایل ویسے بھی قریب قریب ہے، اسی لیے تمام فرشتوں کے نام جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، یہ تمام الفاظ کے ساتھ جو ایل آتا ہے یہ در حق اسماعیل سما اور ایل، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار بیٹا عطا فرما، اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اسماعیل نام رکھا، یعنی اللہ نے، جیسے ہمارے ہاں دیہات میں یہ خاص طور پر جانگلی علاقہ جو کہلاتا ہے، اللہ ڈوایا، اللہ سنیا، یعنی یہ اللہ نے جس کے بارے میں ہماری دعا سنی اور ہماری استدعا کو قبول فرمایا، تو یہ گویا کہ اسماعیل کے معنی ہے۔ تو اسرائیل جو ہے اسر اور ایل سے مل کر بنا۔ عبرانی اور عربی زبان کے بارے میں یہ اختلاف ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ ماں بیٹی کا رشتہ ہے، عربی زبان عبرانی سے نکلی، لیکن زیادہ اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں، کوئی اور کامن زبان تھی، سیمیٹک لینگویج ابتدائی، جس سے کہ یہ دونوں زبانیں پھر وجود میں آئی ہیں، گویا کہ ان درمیان رشتہ جو ہے وہ بہنے ہونے کا ہے، ماں اور بیٹا نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ مشابہت اور ان کے اندر جو ہے قرب جو ہے اور مناسبت وہ بہت نمایاں ہے۔ اسر کے دو ترجمے، یہودی علماء تو اس پر بہت زیادہ جزم کے ساتھ قائم ہے کہ اسر سے مراد ہے بطل، یعنی رجل عظیم، جواں مرد، بہت باہمت انسان، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے اور بڑی تحریف جو ہوئی ہے تورات میں، اس میں ایسی ایسی باتیں حضرت یعقوب کی جو مدح کی گئی ہے اس میں اس حد تک مبالغہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور اللہ کو پچھاڑ لیا حضرت یعقوب، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو بڑے بہادر اور بہت جری انسان، اس اعتبار سے وہ بطل اور رجل کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ صحیح ترجمہ جو ہے وہ اسر کا ہے، بندہ، عبد، اس لیے کہ عربی کا لفظ جو بنا ہے اسیر، اسیری، کوئی کسی کا غلام ہے، اسی سے لفظ اسرہ بنا ہے، اسرہ ہے کنبہ، کنبہ بھی آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کے بندھن ہوتے ہیں دوستی کے، محبت کے، اخوت کے، تو اسی طریقے سے یہ اسر کا لفظ آتا ہے کسی بندھن کے۔ اسیر جو ہے پچھلے زمانے میں جبکہ جیلوں کا رواج نہیں، تو اگر کسی شخص کے ذمے کسی کی کوئی رقم ہوتی تھی دینی تو اس شخص کو اس کے حوالے کر دیتے تھے، وہ اس کا ذاتی قیدی ہوتا تھا، ذاتی کی تحویل میں رہتا تھا، جب تک کہ اس کے اعزاء اقارب آ کر وہ رقم ادا نہ کر دیں وہ شخص اس کی تحویل میں رہتا تھا، وہ اس کا اسیر، اس اعتبار سے غلام کے معنی میں یہ لفظ جو ہے مستعمل ہے۔ تو اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبد، اذان۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل کا ترجمہ ہوا عبد، گویا کہ اب تک ہم نے یا بنی اسرائیل کا ترجمہ کیا اے اللہ کے بندے کی اولاد، مراد ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے، حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اسماعیل، یہ میں عرض کر چکا ہوں سما اور ایل سے مل کر بنا ہے، جو دعا کی اس دعا کا پہلا جواب جو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی مقبولیت کا جو ظہور ہوا وہ حضرت اسماعیل کی، پھر یہ کہ حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور حضرت اسحاق پیدا۔ اس وقت یہ جو بشارت دی گئی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آگے چل کر آئے گا کہ حضرت سارہ کے ہاں بھی اولاد ہو، بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے دینے آئے تھے، اسی میں یہ بھی تھا کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں ایک بیٹا عطا ہوگا بلکہ اس کے بعد پوتا بھی آتا، گویا کہ ایک بہت جلیل القدر پوتا۔ اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ یعقوب عقب سے، گویا کہ بشارت میں پہلے ہی سے شامل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بہت جلیل القدر بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس کا نام یعقوب ہوگا، یعنی اسحاق کے بعد والا، بیٹے کے بعد جو پوتا آتا۔ لیکن یہود کی رائے یہ کہ حضرت یعقوب پیدا ہوئے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، یہ تمام اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے پیدا ہوئے بیک وقت، جڑواں بھائی، پہلے حضرت کی ولادت ہوئی ہے
اور تورات کے الفاظ یہ کہ یعقوب اپنے بھائی کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، تو چونکہ حضرت عیسو کے بعد حضرت یعقوب کی ولادت ہوئی ہے تو گویا کہ اس وجہ سے ان کا نام حضرت اسحاق نے یعقوب رکھ دیا، عقب میں نے والا بعد میں۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے کی تفصیل پوری موجود ہے۔ یہ تاریخ جو ہے بڑی ریکارڈڈ، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ جو ہے بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پوری تفصیل موجود۔ 4 بیویاں تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جن سے 12 بیٹے، 3 بیویوں سے 10 بیٹے تھے، اور سب سے چھوٹی سے 2 بیٹے تھے حضرت یوسف اور بنیامین، اور ان دونوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی محبت تھی۔ حضرت یوسف سے چونکہ یہ تاریخ شروع ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے انہیں کا سامان کیا، پھر مصر پہنچایا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر انہیں وہاں ایک بہت اونچی پوزیشن تک پہنچایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس اعتبار سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ 1906 قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہے، جہاں تک صحیح اندازہ کیا، یوں سمجھئے کہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل یہ حضرت یوسف، اور حضرت یوسف پڑ پوتے ہیں حضرت، ان میں اگر آپ 200-250 سال کا اور اضافہ کریں تو آج سے کوئی 4,2500 سال قبل شخصیت بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوسف کے زمانے میں پھر جیسے کہ وہ تفصیل سورہ یوسف میں آئے گی، یہ پورا خاندان آ کر کنعان میں تھے، لیکن وہاں سے آ کر میں آباد ہو مصر میں ان کا بڑا اعزاز ہوا، اکرام ہوا۔ اس کے خاص حالات تھے کہ مصر میں اس وقت جو بادشاہت تھی وہ اصل مصر کے لوگوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ بھی سیمیٹک لوگ تھے جو جا کر جنہوں نے عراق وغیرہ کے علاقے سے ہی جا کر انہوں نے فتح کیا تھا مصر، لہذا انہیں فرعون نہیں کہا گیا قرآن مجید میں، وہ فرعونہ کا خاندان نہیں بلکہ وہ تاریخ میں ہکسوس کنگز کہلاتے، تاریخ مصر میں وہ 15واں خاندان کہلاتا ہے وہاں کے بادشاہوں کا، 15th ڈائنیسٹی، اور یہ چونکہ لوکل نہیں تھا اس لیے ان کو فرعون نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ ہکسوس کنگز چرواہے بادشاہ تھے کہ جو عرب کے ان علاقوں سے آئے تھے جزیرہ نما سے، اور وہاں سے وہ چرواہے تھے، ان کا تو پیشہ ظاہر بات ہے صحرا میں کیا ہوتا، بھیڑیں بکریاں پالنا، لیکن انہوں نے آ کر مصر کو فتح کیا، وہاں ان کی بادشاہت ہو۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی پہلو موجود تھا، وہ جو بادشاہ مصر اس طریقے سے اعزاز کیا السلام کا، پھر جو اختیار دی، اقتدار دیا، جو کو حیثیت دی، پھر انہیں اجازت دی کہ اپنے پورے خاندان کو بلا لیں، اور پھر مصر کا بہترین جو زرخیز ترین علاقہ تھا وہ انہیں عطا کر دیا کہ یہاں آباد ہو جاؤ، جشن کا علاقہ، یا گوشن بھی کہتے ہیں، جشن بھی کہتے ہیں، یہ جو نائل کا ڈیلٹا ہے کہ جو جا کر آپ کو معلوم ہے کہ دریا جو ہیں جب بہت سی شاخوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں سمندر میں گرنے سے قبل، تو وہ ڈیلٹا جو ہے زرخیز ترین علاقہ ہوتا ہے، آرٹیفیشل کے اور نظام تو جہاں دریا ہی چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل اختیار کر لے وہاں گویا کہ وہ فطری طور پر جو ہے بڑے وسیع رقبے کے اندر اریگیشن ہو سکتی ہے، تو اس ڈیلٹا کے علاقے تین علاقہ ان کو دیا گیا، وہاں آباد ہو جائے، وہاں یہ رہے ہیں گویا کہ پیرزادوں کی حیثیت۔ ابھی ان کے پاس کوئی شریعت نہیں، ابھی کوئی کتاب نہیں ملی، ابھی صرف یہ ایک خاندان ہے حضرت ابراہیم کی نسل کا ایک، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل ہے کہ جو عرب میں آباد ہو، ان کی نسل میں پھر حضرت اسحاق کے بیٹوں میں سے بھی عیسو کی نسل وہ اور جگہ پر آباد ہو، اس اعتبار سے یوں سمجھیے کہ نسل ابراہیم صرف ان پر مشتمل ہے۔ اسی طرح بنی قطورہ 30 آپ کی اہلیہ تھی، ان کی اولاد بھی، تو گویا کہ یہ بہت وسیع حلقہ ہے جو اولاد ابراہیم کا ہے، تو اولاد ابراہیم میں سے ایک شاخ ہے جو آ کر یعنی حضرت یعقوب کے 12 بیٹے اور حضرت یعقوب بھی آ کر یہاں آباد ہو، اور یہاں پھر کچھ عرصے تک تقریباً 100-150 برس تو بڑے عیش میں، یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 1850 قبل مسیح میں ان کا داخلہ ہوا ہے مصر، اور وہاں پر 150 برس جو ہیں انہوں نے بڑے عیش میں گزارے ہیں۔ یہ پیرزادے تھے اس لیے کہ بادشاہ معتقد ہو چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اگرچہ یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ایمان لایا ہو حضرت علیہ السلام پر، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن معتقد، اور ان کی نیکی کا، پارسائی کا، شرافت کا، ذہانت کا، صلاحیتوں کا اعتراف پوری قوم کو تھا، جس طریقے سے کہ انہوں نے اس ملک کی جو نیا ہے اس کو جس طرح پار لگایا ہے، وہ ترین قحط کا جو ایک دور آیا اس میں سے، اور جتنا بہترین انتظام کی اس کی بنا پر ان کی صلاحیتوں کے سب معترف، تو وہ 130 برس کی عمر میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے، اور 80 برس تک پر گویا کہ جو سب سے زیادہ با اختیار شخص وہاں تھا بادشاہ کے بعد، بادشاہ اپنی جگہ پر تھا لیکن یہ کہ جو بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ با اختیار شخصیت تھی وہ حضرت تھی 80 اس عرصے میں، اور پھر یہ 150 برس جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں یہ خوب پھلے پھولے، ان کی اولاد جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پھیلی، لیکن اس کے بعد وہاں پھر ایک انقلاب آیا، اس انقلاب کو آپ کہیں گے جیسے کہ مختلف ممالک میں آتا ہے، اب سنز آف دی سوائل جو اس ملک کے رہنے والے تھے، اصل آبادی قبطی،
انہوں نے بغاوت کی اور ہکسوس کنگز کو نکال دیا، وہ خاندان ختم ہو۔ جب وہ چلے گئے تو جو ہکسوس کنگز کے یہ گویا کہ بہت ہی منظور نظر تھے اور یہ مراعات یافتہ طبقہ تھا بنی اسرائیل کا، حضرت یعقوب کی اولاد کا، اب ان پر عتاب شروع، اب ان کا زوال آیا۔ تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 400 برس کے بعد ان کے بڑی ہی شدت کے اور بڑی سخت غلامی، رفتہ رفتہ اس میں شدت پیدا ہوتی، لیکن یہ ہے کہ یہ 400 برس اس لیے کہ پھر 1300 قبل 550 برس بعد پھر ان کا ایکسوڈس ہوا ہے مصر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نجات کا ذریعہ بنے، اور پھر مصر سے لے کر وہ انہیں نکلے ہیں معجزانہ انداز میں، سمندر کو پھاڑ کر یہ اللہ نے راستہ بنایا ہے، قدم قدم پر معجزوں سے ان کی تائید کی ہے، کھانے پینے کے لیے صحرائے تیہ میں کچھ نہیں تھا تو من و سلوہ دیا ہے، پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو ایک ضرب سے چٹان میں سے 12 چشمے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہا دیے کہ 12 قبیلے ہیں آپس میں لڑے نہ، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، قبائلی یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے، لہذا قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے ایک گھاٹ ہو گیا، تمہارا چشمہ یہ ہے، تمہارا چشمہ یہ ہے، ایک ضرب سے 12 چشمے، پھر انہیں وہاں کوہ طور کے قریب پڑاؤ ڈال کر ان کو وہاں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طلبی پر کوہ طور پر گئے ہیں، وہاں تورات عطا، تو تورات کے عطا کیے جانے کے بعد اب سمجھیے کہ اب ان کی حیثیت ایک امت کی، کتاب پر امت کی، یہ امت مسلمہ قرآن کی بنیاد پر جب یہ کتاب دی گئی ہے، اس کی بنیاد پر ایک شریعت دی گئی ہے، کتاب دی، کتاب ہدایت ہے، تو اس نے امت کی شکل، یہی وجہ ہے کہ لفظ امت جو ہے قرآن مجید میں صرف مکی صورتوں کے اندر، مدنی صورتوں میں استعمال ہوا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یہ سورہ بقرہ میں آگے چل، تو اصل میں جیسے تشکیل امت جو ہوئی ہے وہ در حقیقت مدنی دور میں آ کر ہوئی ہے جبکہ شریعت عطا کی جائے، اسی طریقے سے یہ ایک خاندان تھا، حضرت ابراہیم کی نسل ایک شاخ، اس نے امت کی حیثیت اختیار کی ہے جبکہ صحرائے طیب ان کا قیام تھا، اور اس صحرائے سینا میں، اور وہاں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور شریعت گئی، تب سے یہ امت ہے، اور یہ ہے 1300 قبل 610 عیسوی میں، اب سمجھیے 1300 وہ جمع کیجئے، 610 یہ جمع کیجئے، 1910 برس بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا، اور 622 میں حضور نے ہجرت فرمائی، اور اس کے بھی کوئی 2 سال یا 1 سال کے بعد جو ہے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، تو یہ سارا جو ہے تاریخی پس منظر ذہن رکھیے کہ یہ تقریباً 2000 برس کی تاریخ جو ہے ان کی بحیثیت امت، ویسے تو ان کی تاریخ اگر شروع کریں گے بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب سے شروع ہونی چاہیے اور وہ اس سے زیادہ ہو جائے، لیکن در حقیقت امت کی حیثیت کی تاریخ 2000 برس کی شمار ہو کہ 1300 قبل مصر جب ہجرت کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر مصر سے، اور جب صحرائے سینائی پیننسولا میں، اور پھر کتاب ملی ہے، تورات عطا کی، شریعت عطا کی گئی، تب سے اس کا امت کی حیثیت سے آغاز ہوا۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ان کو امت مسلمہ کیوں نہیں، اس کے لیے اس کا ایک سبب ہے، در حقیقت امت مسلمہ کا لفظ یا خیر امت یا امت کا لفظ جو ہے اس موجودہ امت کے لیے اس لیے استعمال کیا گیا کہ یہ امت کسی ایک نسل پر یہ امیین اس کے نیوکلیس ہے، لیکن یہ کہ ہر نسل کے لوگ اس میں آ کر شامل ہوئے، ہر قوم جو ہے اس میں آ گئی ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ صفاتی امت مسلم، لیکن چونکہ یہ سابقہ امت مسلمہ ایک ہی نسل پر مشتمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی اور کس کی بعثت اس کی قوم سے باہر نہیں، کسی ایک خاص قوم کی ہوئی ہے، کسی خاص علاقے کی ہوئی ہے، بعثت عمومی الی کافۃ الناس، یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا، اس اعتبار سے ان کا جو ہے اس میں علم گویا کہ بنی اسرائیل ہی ہے کہ جو برقرار رہا ہے، اے اسرائیل کی اولاد۔ اگرچہ میں اس موضوع پہ تقریریں کر چکا ہوں لیکن آج پھر اس گفتگو کے حوالے سے بات چیزیں تازہ کرتا ہوں۔ اس وقت عالمی سطح پر یہودی جمع عیسائی بریکٹ میں کر لیجیے، اور امریکہ جمع یورپ یہ بریکٹ میں کر لیجیے، ان کا اندر معاملہ کیا ہے؟ اصل جو ہے اس میں پیچھے مائنڈ ہے، ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن وہ یہود کا ہے، باقی عیسائی آلہ کار بن گئے ہیں۔ جو 100% آلہ کار ہے یہود کا وہ پروٹیسٹنٹس ہیں، پروٹیسٹنٹزم یہود ہی نے پیدا کرایا تھا، یہود ہی نے یورپ کے اندر سود کا رواج شروع کروایا، ورنہ سود حرام تھا، وہاں پر بھی یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی دونوں حرام تھے، یہ یہودیوں نے کروایا، اور پھر پہلا بینک بنوایا ہے انگلستان کے اندر، بینک آف انگلینڈ، اور جو پوپ کے خلاف بغاوت کرائی تو پہلی بغاوت ہوئی انگلستان کے اندر،
جو چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہو گیا پوپ سے، اور اسی کو یہودیوں نے قرار دیا یہ ہمارا ماڈرن اسرائیل ہے، یہ اسرائیل ہمیں دیا ہے گاڈ نے، یہ جو ہے برطانیہ۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد یہی جو ہے ایکسوڈس ہوا ہے اور وہ امریکہ میں جا کے آباد ہوئے، لہذا امریکہ کو بھی جیوز نے کہا ہے دس از اندر اسرائیل، یہ ہے ہمارے اصل اسرائیل، ماڈرن اسرائیل یہ ہے۔ اس لیے کہ جو انہیں وہاں پر اقتدار حاصل ہوا، جو قوت حاصل ہوئی، جس قدر دولت انہوں نے وہاں جمع کی ہے، وہاں کے جس طریقے سے جکڑ لیا ہے حکومتوں کو، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ ٹھیک 100 سال پہلے علامہ اقبال یہ مشاہدہ کر کے آ گئے تھے یورپ میں، اور کون دیکھنے والا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، بیہائنڈ دی سین کیا ہے، سامنے کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں، اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ، یہ وہ سلطنت تھی جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ آج وہ فرنگ کا امام امریکہ ہے، یہ برطانیہ تو اب وہ جو ایک نظم ہے کہیں بچپن میں پڑھی تھی، لنڈن برج از گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن، اس کی مثال ہے۔ برطانیہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ورلڈ پاور کی حیثیت نہیں ہے، وہ تو چھوٹا بھائی اس نے بنا رکھا امریکہ نے اپنا، تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ کوئی اور حیثیت نہیں۔ بہرحال ان دونوں میں یہ ہے کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، پلاننگ، اسکیم ساری یہودیوں کی، اعلی کار امریکہ سب سے بڑھ کر، اس کے بعد برطانیہ، اور اس میں اصل پروٹیسٹنٹس، ان میں بیپٹسٹ، ان میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایونجلسٹ، جن کو کہتے ہیں بورن اگین کرسچنز، جن کو کہتے ہیں نیو کنزرویٹو کرسچنز، یہ تمام اصطلاحات آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، ان کو گروپ کرنے یہ اصل اعلی کار۔ ان کو ایک نیا نام دیا گیا ہے کرسچین زائنسٹ، ایک یہودی زائنسٹ ہیں، سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہیں، بہت سے یہودی ہیں جو یہ زائنسٹ کے مخالف۔ چنانچہ میری ہیوسٹن میں ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر وشو گرانڈ، بہت بڑا پروفیسر ایمیریٹس یہودی، لیکن یہ کہ اس نے کہا، بڑے اجتماع میں کہا، ہمارا اجلاس تھا وہاں پر، ہم نے یہ جو ہے بلایا تھا ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، تینوں جو ہیں وہ تقریریں کریں۔ اس نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل۔ اس نے وہ عیسائی جو آیا ہوا تھا پروفیسر، اس کی طرف دے آر سپورٹنگ اسرائیل، وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل۔ اسی طرح میری جو ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل، اس میں ایک یہودی پروفیسر تھے، وہ ہسٹری کے پروفیسر، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، انہوں نے کہا آئی ایم اینٹی زائنزم، میں زائنزم کے خلاف ہوں۔ تو زائنزم جو ہے اصل میں ایک سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے، اور اس کے سب سے بڑے سپورٹرز کرسچین زائنسٹ وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ یہ جان لیجئے کیتھولکس جو ہیں یہ اتنے پرو یہودی نہیں ہیں، اب رفتہ رفتہ وہ بھی اس کے اندر آ کر شامل ہو گئے۔ یورپ جو ہے زیادہ کیتھولکس، رومن کیتھولکس کا یہ بھی آپ نے جملہ پڑھ سنا ہوگا کہ یہ جو ترکی جو ہے ہمارا ملک، یہ جو کوشش کرتا رہتا ہے گھسنے کی یورپین یونین کے اندر، تو ایک دفعہ جان شراق نے کہا تھا، بڑا پیارا جملہ تھا، Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ یہ ہماری جو یونین ہے یورپین، یہ تو کرسچین کلب ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کس وجہ سے آنا چاہتا ہے اندر، کیوں تو خود داخل ہونا چاہتا ہے؟ Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ لیکن یہ ہے رومن کیتھولکس، اور ان کا میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہی آپ کو معلوم ہے کہ یورپ نے عام طور پر اسرائیل کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا جو امریکہ دیتا رہا ہے، اور کسی درجے میں ان کے دلوں میں سافٹ کارنر جو ہے عرب فلسطینیوں کے لیے بھی رہا ہے۔ یہ معاملہ ایران کے بارے میں بھی رہا ہے، جس قدر اسٹرانگ ایکشن امریکہ لینا چاہتا ہے، یہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، وہ میں اس کا ایک بنیاد بعد میں بتا دوں گا آپ کو۔ بہرحال ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ دو، سمجھیے کہ دو اس کے نکات ہیں، دو رسیوں کے مانند یہ آپس میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا، عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل، خصوصاً تیل پر قبضہ، یہ ان کا دنیاوی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے اس وقت کا ایجنڈا ہے۔ ویسے تو اس سے اوپر وہ چاہتے ہیں پوری دنیا پر، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ابھی نہ وہ روس کو چھیڑ رہے ہیں نہ چین کو چھیڑ رہے ہیں۔ چین تو ان کا سب سے بڑا جو ہے بزنس پارٹنر ہے، سب سے بڑا، اور چین کو رفتہ رفتہ وہ اپنی لائن پر لا رہے ہیں۔ اب تو صرف یہ کہ وہ ایک پارٹی گورنمنٹ وہاں رہ گئی ہے جو کہ کمیونزم کے دور کی یادگار ہے، باقی ان کی جو اکانومی ہے وہ تو آ چکی ہے اسی رخ کے اوپر جو یورپ کی ہے، مغرب کی ہے۔ نمبر دو ایجنڈا کیا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی اسلام کے بحیثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا۔ We have to nip the evil in the bud at any cost۔ یہ ان کے ایجنڈے کا دوسرا، یہ دو ہے انٹرٹوائنڈ، جیسے آپ لڑیوں کو بٹ دے کر رسی بناتے ہیں، ایسے یہ دو لڑیے ہیں، اسلام کا
पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक सिस्टम कहीं ना आ जाए, हो ना जाए आशकारा शर पैगंबर कहीं। ये इब्लीस ने कंक्लूड किया है, वो जो इब्लीस की मजलिस शुरा है, हो ना जाए आशकारा शर पैगंबर, कहीं ऐसा ना हो कि पैगंबर की शरीयत दुनिया के सामने आ जाए, पैगंबर का निजाम आ जाए। अलहजर, आईने पैगंबर से 100 बार अलहजर, हाफिज नामूस जन, मर्द आजमा मर्द आफरी, ये माशरती निजाम हो गया। मौत का पैगाम हर नौ गुलामी के लिए, न कोई फखफूर व खाका न गदाए रहनशी, ये सियासी निजाम आ गया। और करता है दौलत को हर आलूदगी से पाक व साफ, मुनमों को मालो दानत का बनाता है अमीन। तुम दौलत के अमीन हो, मालिक नहीं हो। और इससे बढ़कर और क्या फिक्र अमल का इनकलाब, बादशाहों की नहीं अल्लाह की है ये जमीन, इन लर्द लिल्लाह। ये निजाम कहीं ना आ जाए ये जिसपे कि वो खतरा महसूस कर रहा था। और उसके बाद ये कहते हैं ये तो था असर हाजिर के तकादे, लेकिन ये कि सूरत हाल क्या है, हो ना जाए आशकारा शर पैगंबर कहीं है। यही ये मामला इस तरह रखो कि खुद मोमिन है महरूम यकीन, ये गनीमत है कि खुद मोमिन है महरूम यकीन। हमें अगर कोई सहारा मिलता है तो इससे कि मोमिनों को भी, नाम निहाद मुसलमानों को भी अपने इस निज़ाम पर यकीन नहीं है। वो नमाज पर यकीन रखते हैं, रोजे पर रखते हैं, ज़कात को भी जो भी अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है, हज करते हैं, उम्रे करते हैं, ये है सब। लेकिन ये कि ये गनीमत है, चश्मे आलम से रहे ये पोशीदा ये आईन तो खूब। वो इब्लीस कहता है कि ये आईन चश्मे आलम से पोशीदा रहना चाहिए। ये गनीमत है कि खुद मोमिन है महरूम यकीन। हमारे लिए जो है अगर कोई सांस लेने की जगह है वो ये है, हौसला अफजाई अगर है तो इसमें है कि खुद मोमिन महरूम यकीन है, उसके सामने वो रास्ता है ही नहीं। अब लीजिए यहूदियों के एजेंडे को मैं तजिया कर रहा हूँ। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक, IMF, ग्लोबलाइजेशन, ट्रिप्स, इन तमाम हथकंडों के जरिए आलमी मालियाती इस्तेमार जो बज़ाहिर अमेरिका का होगा हकीकतन यहूद का होगा। यहूदियों के नजदीक पूरी नौ इंसानी हैवानों के मानिंद है। दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स, दे आर गोयम्स, दे आर जेंटाइल्स। ये इंसानी शक्ल में हैवान है, और जैसे हैवानों को एक्सप्लॉइट करना, इस्तेमाल करना इंसानों का हक है। घोड़े को आप बांधते रहे हैं ना टांगे के आगे, और बैलों से आप हल जुतवाते रहे हैं, तो जैसे ये हक है ऐसे हमारा हक है पूरी दुनिया के जो है वसाइल उनको खींचे। हाँ, जैसे घोड़े और बैल को भी कुछ ना कुछ दाना तो डालना पड़ता है, चारा तो देना पड़ता है, तो इनको भी कुछ दो। ये पूरी नौ इंसानी वर्कर्स बनकर रह जाए, हैवान बन जाए, बिल्कुल शहवत के गुलाम बना दो इन्हें, अखलाकी अकदार का बेड़ा गर्क कर दो, खानदानी निजाम को तहबाला कर दो। ये बाकायदा जो प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द ज़ायन थे उन सब में मौजूद है लिखा हुआ, जो 1897 में इन्होंने पास किया अपना प्रोग्राम बेसल में, स्विट्जरलैंड का एक शहर है। प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द ज़ायन, इनको हैवान बना दो, बस हैवानों से काम लेते रहो। हाँ, इनकी कमाई का कुछ हिस्सा इनके लिए छोड़ दो, वो भी जिंदा रहें, वो भी आखिर काम कैसे करेंगे, और असल जो है मलाई खींच दो अपने इस निजाम के जरिए से। वर्ल्ड बैंक, IMF, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रिप्स, ग्लोबलाइजेशन, इसके जरिए से आलमी मालियाती इस्तेमार। नंबर 2, एक है उनका एजेंडा, ये तो आलमी है। दूसरा एजेंडा क्या है? वो लोकल है। वो क्या है? ग्रेटर इजराइल का क़याम, जिसमें मिस्र का सारा जरखेज इलाका शामिल होगा, जो डेल्टा का इलाका कहलाता है इसका, जहां के उस वक्त के बादशाह ने, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने के बादशाह ने, वो फिरायना के खानदान में से नहीं था, वो अरब था। अरबों ही से किसी वक्त कोई कौम आई थी जो कि मिस्र पर काबिज हो गई। उसने हजरत यूसुफ के खानदान को लाके वहां आबाद किया। बेहतरीन जश्न का इलाका कहलाता है, बेहतरीन। वो कहते हैं हमारा है, हम रहे वहां पर कई 100 बरस तक रहे। इराक हमारा है, वहां हमें कैद में रखा गया, नबूकदनेस्सर ले गया था। अरब का शिमाली हिस्सा जो हमारा है, वहां खैबर में यहूदी किले थे, और वहां मदीने के अंदर जो है 3 कबीले यहूदी थे जिन्हें मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकाल बाहर किया था। ये जॉर्डन ये तुर्की का भी कुछ हिस्सा हमारा है, बाकी पूरा लेबनान और पूरा फिलिस्तीन, ये सब इसके ऊपर बनेगा एक ग्रेटर इजराइल। दिस इज देयर लोकल एज, और इसके लिए जरूरी है एक बहुत बड़ी जंग, ऐसे आसानी से नहीं हो जाएगा। आर्मगेडॉन, जिसको हुजूर ने फरमाया अल-मलहमतुल उज़्मा, अल-मलहमतुल कुबरा, बहुत बड़ी जंग, जिसकी खौफनाकी और तबाहनाकी का अंदाजा इससे कीजिए। हुजूर फरमाते हैं कि अगर एक बाप के 100 बेटे या एक दादा के 100 पोते होंगे तो उनमें से 99 खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा। और एक जगह फरमाते हैं इतनी अमवात होंगी, इतनी लाशें होंगी कि एक निफासत पसंद परिंदा जो है, जो गंदगी पे नहीं उतरना चाहता, एक तो है ये कौवे, चीलें, गिद्ध, वो तो गंदगी ही की तलाश में है मुर्दार खाने के लिए,
وہ تو لاشوں کو نوچ رہے ہوں گے. وہ پرندہ جو ہے نفاست پسند پرندہ، وہ نہیں اتر سکے گا، اڑتا اڑتا چلا جائے گا، لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ تھک ہار کر لاشوں پر گر جائے گا. یہ دور نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر متفق ہیں یہودی بھی اور عیسائی. پروٹیسٹنٹس عیسائی اس کے اوپر پوری طرح متفق ہیں. آرمیگیڈون جسے آپ تھرڈ ورلڈ وار کہہ لیں، الملحمۃ العظمیٰ کہہ لیں، الملحمۃ الکبریٰ کہہ لیں، حضور کے الفاظ میں یہ آئے گی. اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل بنے گا. نمبر 3 پھر بنے گا تھرڈ ٹیمپل جو ٹائٹس نے گرا دیا تھا 70 میں، سن 70 عیسوی، جسے گرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2008. اندازہ کر لیجئے 1800 کتنے برس ہو چکے. وہ دوبارہ بنائیں گے تھرڈ ٹیمپل، اور اس کے لیے مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے اور ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ، وہاں لا کر پھر اس میں کنگ ڈیونز تھرون لا کے رکھا جائے گا. یہ بھی میرے علم میں پہلی مرتبہ اسی ٹرمپٹ کی اشارے سے آیا. وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد کا. آج سے کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے، اندازہ کیجیے. 1000 قبل مسیح، اور یہ اب 2000 ہو گیا عیسوی، 3000 برس تو ہو گئے. وہ کیا تھا؟ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی. پھر اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی، پھر اسی پر ان کے بادشاہ آتے رہے، تاج پوشی ہوتی گئی. ٹائٹس نے جب گرایا ہے سن 70 عیسوی میں، یروشلم کو برباد کیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، ایک دن میں، باقی نکال دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے. اس کو کہتے ہیں ڈائسپورا، دیٹ سٹارٹڈ ان 70 AD. یہ منتشر ہو گئے، جس کا جہاز سنگھ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، شمالی افریقہ میں، مسلمان ملکوں میں، انڈیا میں آ گئے، ایران میں آ گئے، سب جگہ وہاں سے نکال دیے گئے، ڈائسپورا. بہرحال وہاں سے وہ ٹائٹس وہ پتھر لے گیا، وہ روم میں لے گیا. روم سے کسی طرح وہ آئرلینڈ پہنچ گیا. آئرلینڈ پیور کیتھولک ملک ہے، آپ کو معلوم ہوگا، اور وہاں پر پروٹیسٹنٹس کی اور کیتھولکس کی جنگیں ہوتی رہتی ہیں. کبھی بھی شیعہ سنی مسلمانوں کی اس طور سے خانہ جنگی نہیں ہوئی ہے جیسے کہ وہاں ان دو عیسائیوں میں کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس میں ہوتی ہے. وہ رومن کیتھولک ملک ہے بیچ. وہاں سے وہ انگلینڈ میں آیا. انگلینڈ میں جب آ گیا، بلکہ وہاں سے اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ میں پھر اس کو ایک کرسی کے اندر اس کی سیٹ کی حیثیت سے بنا کر ایک تھرون کی شکل دے دی. اور وہ جو ویسٹ منسٹر ایبے ہے، برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، وہاں اس کو لا کے رکھ دیا گیا. اس وقت سے برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کی تاج پوشی وہاں ہوتی ہے. تو ایک یہ ہے کہ پھر اس کو لا کر وہاں رکھیں گے. اب یہاں سے اختلاف ہے، یہ نوٹ کریں. یہاں تک عیسائیوں کا، یہودیوں کا ایجنڈا ایک، یہاں اختلاف. یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیح آئے گا اور وہ وہاں بیٹھ کر پوری دنیا پر راج کرے گا. وہ مسیح جس کی خبر دی گئی تھی شروع کی کتابوں میں، جو تورات کی ابتدائی کتابیں ہیں، وہ تو حضرت مسیح کی شکل میں آ گئے. دی پروفیسی واز فلفلڈ. یہودیوں نے نہیں مانا، انہیں تو قرار دیا جادوگر ہے، کافر ہے، مرتد ہے، ولد الزنا ہے، اور اپنے بس پڑتے سوری پر چڑھوا دیا. وہ دوسری بات ہے، اللہ نے کیا کیا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. چنانچہ یہ کہ دی سچویشن از ویکنٹ. وہ مسیحا کی جگہ ابھی باقی ہے ان کی، اینڈ دے آر ویٹنگ فار ہم. تو وہ آئے گا اور وہ یہاں اس تخت داؤد پر بیٹھ کر پوری دنیا پر ہوگا. عیسائیوں کا کہنا کیا ہے کہ در حقیقت حضرت مسیح نازل ہوں گے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، جس کو ہم بھی مانتے ہیں. اگرچہ ہوگا کیسے، حالات و واقعات کا کیا ہمارے نزدیک رنگ ہے وہ کچھ مختلف ہے، وہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. حضرت مسیح علیہ السلام پھر اس تخت پر بیٹھیں گے ان کے عیسائیوں کے مطابق. چنانچہ پوپ جو مر گیا ہے، پال II، اس کو یہ ٹرمپٹ والے کہتے ہیں شیطان. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس شیطان نے دی اولڈ اینشنٹ رومن ہولی رومن امپائر کو ریوائیو کیا ہے یونائٹڈ یورپ بنا کر. اور ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ فلسطین میں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. یہودی اپنی حکومت چاہتے جو ہے، اور وہ اپنی حکومت چاہتے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے. یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کس حد تک ان ایک دوسرے پر الزام دو. لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈونیشیا کے اندر بھی ہوا تھا، ایک جزیرے کو تقسیم کر دیا، ایک حصہ جو ہے اس کا وہ رومن کیتھولک ریاست بن گیا. شاید نائجیریا میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کچھ تھوڑے علاقے کے اندر، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے. لیکن بہرحال یہ ان کا. عیسائیوں کا معاملہ کیا ہے؟ میں نے جیسا کہ بتایا کہ یہ تو اس ایجنڈے کے اندر متفق ہے، اور عیسائی بھی ورلڈ ڈومینیشن، مالیاتی جو ہے استعمار، اس کے لیے کوشاں ہیں. لیکن ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ حکومت کریں گے. اس پورے ڈرامے کا اسکرپٹ پورا یہودیوں کا لکھا ہوا ہے، اور انہی کی سازش اس پورے ڈرامے کے پیچھے ہے. البتہ بظاہر اس ڈرامے کا بڑا کیریکٹر جس سے آپ ہیرو کہیں وہ امریکہ ہے،
اور اس کے تابع یورپ بھی ہے۔ یہ ہے عالمی سطح پر معاملہ اس وقت۔ ویسے میری 2 کتابیں جو ہیں اس پر کتابچے ہیں، 4 سال پہلے میں نے اسی مقام پر 2 تقریریں کی تھی، ایک موجودہ عالمی حالات اور اسلام کا مستقبل، وہ دوسرا حصہ جو میں اس وقت نہیں چھیڑ رہا، ہوگا کیا اصل میں، جس میں یہ ہے کہ کہیں اسلامی ریاست قائم ہو، خلافت کا نظام قائم ہوگا کہاں ہوگا یہ میں بحث نہیں کر رہا۔ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، وہ آئیں گے عرب کے اندر، پھر یہ ہے کہ وہ جو گریٹر اسرائیل کے خلاف جہاد ہوگا، اور اللہ کرے گا کہ رفتہ رفتہ یہ ممالک جو ان سے لے لیے جائیں گے، یہاں تک کہ بالآخر ایک یہودی اعلان کر دے گا میں ہوں مسیح، جس کو کہ عیسائی بھی کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ، اور یہ کہتے ہیں یہ بیپٹسٹ بھی کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ یہودی ہوگا، جبکہ کچھ عرصے پہلے بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا تھا کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے، دجال جو ہے وہ تو مسلمان ہوگا، نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہوگا یہودی ہوگا، اور پھر اس یہودی کو قتل کریں گے حضرت مسیح، دی ریئل مسیح، اصل مسیح جو اٹھا لیے گئے درمیان میں، وہ آئیں گے، اور ان کے ہاتھوں دجال بھی قتل ہوگا، اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک ایک یہودی ختم ہوگا، پھر ایک عالمی اسلامی ریاست قائم ہوگی حضرت مسیح کے ہاتھوں، اور وہاں پر حضرت مسیح ایک حدیث میں آتا ہے 40 برس تک پوری دنیا پر ہوگا۔ بہرحال یہ دوسرا پکچر ہے جو ہمارے سامنے، میں اس وقت کی تفصیل میں نہیں جا رہا، جو ان کے سامنے پکچر ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اب اس میں تجزیہ کیجئے افغانستان پر حملے کا اصل سبب، جو میں نے 2 بتایا نا، 2 لڑیاں ہیں ان کے ایجنڈے کی، ایک اسلام کہیں ظاہر نہ ہو جائے، اسلام کا نظام ظاہر نہ ہو جائے، اور ایک مسلمانوں کے مالیاتی خاص طور پر تیل کے وسائل پر قبضہ۔ اب افغانستان میں کیا ہوا ہے، یہ سارا معاملہ تھا اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، کہ یہاں تو اسلام ایک شکل دکھا رہا ہے اپنی، اور اگر انہیں موقع مل گیا تو یہ تو ایک ایسی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر دیں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے گا تو اعلیٰ ترین ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو جائے گی، اور اگر یہاں پر جو ہے یہ ساری سزائیں نافذ ہو گئی، معاشرہ کرائم فری ہو جائے گا، لوگوں میں محبت ہوگی، مساوات ہوگی، اور یہ کہ عام لوگوں کے لیے ویلفیئر ہوگا، اور یہ سامنے نظام آ گیا تو پھر ہمارا یہ نظام کیپٹلزم یہ کہاں رہے گا، اس کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لہذا افغانستان پر حملے کا اصل موٹو یہ ہے۔ البتہ یہ ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ افغانستان کے راستے سے سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں ان سے پائپ لائنیں لا کر، اور وہ پھر کہیں گوادر کے آس پاس سمندر تک لائے جائے، تاکہ ہم وہاں کے جو ہے ڈرین کر سکیں، جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹس کے اندر جو مسلمان سٹیٹس ہیں، تو اس کے لیے راستہ جو ہے وہ لینا چاہتے تھے افغانستان سے۔ اب وہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہ تو ان کے قبضے میں ہے، جب چاہے کر لیں۔ اب پاکستان کا معاملہ جو تھا وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا راستہ وہ رک گیا، جبکہ انہیں واپس جانا پڑ گیا، لیکن انہوں نے افغانستان میں کوشش کی طالبان کے زمانے میں۔ یونیکول جو ہے ان کی سب سے بڑی جو ہے کمپنی ہے، اس نے مذاکرات کیے، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ان پڑھ، یہ ملے ملاٹے جو ہیں یہ تو بڑے ٹف بارگینر ہیں۔ اس طریقے سے پاؤں جما کر طالبان نے جو ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور ان سے اپنی شرطیں پیش کی ہیں کہ وہ گھبرا کر بھاگ گئے۔ یہ صورتحال بھی تھی افغانستان پر قبضہ کرنے میں، لیکن یہ ہے کہ اصل کیا تھا کہ وہ اسلام کی کوئی شکل دنیا کے سامنے نہ آنے پائے، جو ان کا میجر ہے۔ اسی لیے پورا عالم کفر جمع ہے، امریکہ، یورپ، روس، چین، سب جمع ہے، بھارت تو ہے ہی ہے، یہ سب جمع ہے۔ آپ نے یاد ہو گیا جب لال مسجد کا حادثہ ہوا ہے اور ہمارا یہ بدبخت اور بدمعاش انسان، اس نے صرف خود جان بوجھ کر اسے بڑھایا، ایک پھنسی کو پھوڑا بنایا، اس میں پھر شگاف دیا اور شاباش لی ہے۔ امریکہ سے شاباش آ گئی، نیٹو سے شاباش آ گئی، رشیا سے شاباش آ گئی، چائنا سے شاباش آ گئی۔ وہ چونکہ محسوس کر رہا تھا کہ اندرون ملک تو میری اب کشتی ڈگمگا رہی ہے، ڈاواں ڈول ہے، I have to have more support from outside, اور for that I have to do it۔ کہ دیکھو میرے عین قلب میں پاکستان کے یہ پھوڑا نکل آیا تھا، یہ بنیاد پرستی کا اور یہ شدت پسندی کا اور یہ تنگ نظری کا اور یہ فلاں کا اور یہ دہشت گردی کا، اور میں نے دیکھو کیسے اس میں چیرا دیا ہے، کتنے لوگوں کو ختم کر دیا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ افغانستان کے بارے میں یہودیوں کے علم میں ہے کہ حضور کی حدیثیں کیا ہے۔ حضور کی حدیث ہے یخرج من خراسان رایات سود، خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، لا یردھا شیء، کوئی طاقت ان کو رخ نہیں موڑ سکے گی، حتیٰ تنصب بإیلیا، یہاں تک کہ وہ آ کے بیت المقدس میں جھنڈے گاڑ دیے جائیں۔ دے نو اٹ، یہ جان لیجیے، یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب 1967 میں یہودیوں کو فتح ہوئی بہت بڑی،
اور پورا یروشلم اب ان کے قبضے میں آ گیا، ایسٹ یروشلم جو کہ ابھی جارڈن کے قبضے میں تھا۔ تو جب موشے دایان تھا وہ کانا، وہ داخل ہوا فاتح کی حیثیت سے، تو اس کے ساتھ ایک ربائی تھا بہت بڑا، چیف ربائی یہودیوں کا بہت بڑا عالم، اور وہ رو پڑا۔ تھا تو فتح کا وقت، خوشی کا، رویا۔ سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ، یہ الفاظ آئے اخبارات میں، گویا کہ اب یہ آخری ڈرامہ جو ہے شروع ہو گیا ہے۔ وہ آخری ڈرامہ انہیں معلوم ہے ان کی تباہی پر ختم ہونا ہے۔ اس میں حضرت مسیح کے نزول کے بعد یہ ٹرمپٹ والا بھی لکھتا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 20% اگر صحیح ہے اس کی بات، تو وہ ہوں گے جو اب حضرت مسیح پر ایمان لے آئیں گے، باقی 80% اپنے اس کفر پر اڑے رہیں گے اور قتل ہوں گے۔ اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے کہ جب یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا، اگر مسلمان قتل کریں گے تو اگر کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو درخت پکارے گا، اے مسلمان، یا عبداللہ آؤ ادھر، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، قتل کرو اسے۔ کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا، سوائے ایک درخت غرقد کے، کہ غرقد یہودیوں کا درخت ہے، وہ پناہ دے گا۔ اور آج اسرائیل میں سب سے بڑی پلانٹیشن غرقد کی ہے، they know it۔ اسی لیے افغانستان، خراسان، یہ افغانستان کا ہارٹ ہے افغانستان۔ اور یہ بھی جان لیجئے ہمارا جو مالاکنڈ سے اوپر کا علاقہ ہے یہ بھی خراسان کا حصہ، اولڈ خراسان، جسے گریٹر خراسان کہا جاتا ہے ہسٹری میں۔ ایک میں نے ایرانی سے پوچھا تھا اس کے بارے میں، تو اس نے کہا خراسان ہمارا ایک صوبہ ہے۔ میں نے کہا وہ تو مجھے معلوم ہے، جس کا دارالخلافہ مشہد ہے اور یہ ان کا مقدس شہر ہے، وہ تو اسے مکے کی طرح سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں پرانا خراسان بزرگ، تو خراسان بزرگ کا انہوں نے بتایا پورا افغانستان اس میں شامل، اور پھر یہ اسٹیٹس جو ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس، اور ایران کا ایک حصہ اور پاکستان کا ایک حصہ، یہ جو مالاکنڈ کہلاتا ہے۔ اور یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ وہیں مالاکنڈ سے تحریک چلی ہے، جو اصل تحریک ہے طالبان پاکستان، وہ سوات سے چلی ہے۔ بہرحال اس وجہ سے، اس پہلو سے یہ جو ہے افغانستان پر حملے کا سب سے بڑا سبب وہ تھا۔ دوسرا جو تھا وہ یہ کہ ان کو جو پائپ لائن لے کے آنی تھی اس کے لیے، لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ اس میں جو ہے جو طالبان نے وہ ان کی چکمے میں نہیں آئے۔ اس پر ایک کتاب ہے کہ جو انگریزی میں ہے عابد اللہ جان کی، افغانستان دی جینیسس آف دی لاسٹ کروسیڈ، افغانستان سے آخری صلیبی جنگ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ بہت جو ہے چشم کشا ہے، معلومات افزا ہے، انگریزی میں ہے۔ اچھا عراق میں معاملہ برعکس تھا، عراق میں تیل کا معاملہ بھی تھا تو وہ صرف امریکہ کا تھا۔ جو یورپ ہے وہ زیادہ تر کیسپین کے ایریا کے تیل کی طرف نگاہیں رکھتا ہے، یہ جو ہے یہ اصل میں سارا جو ہے یہ امریکہ کا معاملہ۔ اور دوسری طرف یہ کہ یہاں کو مذہبی سلسلہ نہیں تھا، حالانکہ تھا، وہ یہودیوں کا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ایکسٹینشن، فرسٹ سٹیپ ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ آف گریٹر اسرائیل۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ، یہاں پہ تیل کا معاملہ بھی، میں نے کہا تھا نا دو لڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں۔ تیل کا معاملہ یہاں خاص طور پر عراق کے اندر زیادہ، افغانستان میں بہت کم۔ لیکن یہ کہ یہاں پر بھی جو اصل ہے بیہائنڈ دی سین، جو اصل چیز کیا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کی طرف پہلا قدم۔ میں یاد دلاتا ہوں آپ کو، جب فرسٹ گلف وار ہوئی تھی جس میں عراق کا بھرکس نکال دیا گیا تھا، اس کے اختتام پر کہا تھا شوارز کرافٹ، جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا الائٹ فورسز کا، اس نے صاف کہا تھا، مجھے آج تک ایک لفظ یاد ہے، وی فوٹ دس وار فار دی پروٹیکشن آف اسرائیل۔ اور اب جو ابھی ہوا معاملہ، جب صدام گرا ہے، اس کا مجسمہ بھی گرا ہے، تو اس کے بعد وہ شخص، وہ بدبخت، وہ خبیث جو ابھی پڑا ہوا کومے میں، شیرون نے کہا تھا ان قریب عراق پر ہماری حکومت ہوگی، اور اس سے پہلے تو ہم صرف عراق میں سے یوفریٹس تک کا علاقہ مانگتے تھے، دریائے فرات تک کا۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم تو در حقیقت دجلہ تک جائیں گے، دجلہ، تاکہ پورا کا پورا جو فرٹائل دو آبا ہے دجلہ اور فرات کے درمیان کا بہترین علاقہ، وہ سارا ہمارے پاس۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں دونوں جگہ موجود ہیں۔ وہاں مذہبی زیادہ ہے افغانستان کا، لہذا یہاں بہت بڑی جو ہے کولیشن بن گئی۔ عراق میں تو وہ کولیشن نہیں بن سکی، یورپ بھی ساتھ نہیں آیا، امریکہ ہیڈ ٹو گو اٹ الون، اسے کرنا پڑا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی ٹوکن، آسٹریلیا کا کوئی ٹوکن معاملہ، جو ہے وہ برطانیہ کا کچھ شاید ٹوکن ٹائپ جو ہے، وہی یہ کامن ویلتھ پرانی جو ہے چلی آ رہی ہے، اس میں شاید کینیڈا کا، باقی تو کوئی نہیں۔ یہ جو آل ورلڈ کولیشن بنی تھی وہ افغانستان کے خلاف کیوں ہے؟ یہاں سے اسلام کی ریسرجنس کا اندیشہ ہے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء
حتیٰ تنصب بإیلیاء، حضور کے زمانے میں ایلیا جو ہے وہ کن کے قبضے میں تھا؟ عیسائیوں۔ اس کے بعد ہمارے قبضے میں آیا، لیکن پھر کروسیڈرز نے ہم سے لے لیا تھا، اور 88 برس وہ عیسائیوں کے پاس رہا، 1099 عیسوی سے لے کر 1187 تک۔ اب پھر یہود کا قبضہ ہے، پہلے عیسائیوں کا تھا، اب یہود کا۔ اب ان سے لینا واپس، پہلی مرتبہ بھی عرب نہیں لے سکے تھے، کھونے والے عرب تھے، واپس لینے والا کرد تھا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب بھی کھونے والے عرب ہیں، مصر اور شام اور اردن، تینوں کا مقابلہ کیا اس نے، اسرائیل نے، اور قبضہ کیا پورے ویسٹ بینک پر، گولان ہائٹس پر، سینائی پیننسولا پر، اور یہ کھو دیا ہم نے اپنے ہاتھ سے۔ اور اب بھی عربوں میں تو کوئی دم نہیں، کوئی جان نہیں، ان کو عیاشیوں نے، دولت مندی نے بالکل تباہ و برباد اور کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ بہرحال یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تو وہ پلانز ہیں جو سب شیاطین جن و انس کے پروگرام ہیں۔ وہ جیسے کہ کبھی کہا تھا خمینی صاحب نے، شیطان بزرگ، دی گریٹسٹ شیطن، امریکہ، اصل میں امریکہ، اور اس کے پیچھے حقیقت میں یہود، سامنے امریکہ، پیچھے یہود۔ بالفعل کیا ہوگا یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافر اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنی چال چلتا ہے۔ اور سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اے نبی آپ گھبرائیں نہیں، ہم ان کافروں کو رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے آپ کو بھی انہیں احساس تک نہیں ہوگا کہ یہ تو گرفت میں آ رہے ہیں، ٹریپ ہو رہے ہیں، اور ابھی ذرا میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، میں املی لہم ان قیدی متین، میری چال بہت مضبوط۔ وہ اللہ کیا کرے گا وہ میں نے آپ کو بتایا، جھلک دکھا دی ہے۔ انشاءاللہ اسی علاقے میں پاکستان اور افغانستان، اور اس کا ہارٹ ہوگا یہ پشتونستان، سرحد اور مشرقی افغانستان مل کر پشتونستان، پشتون اسی مشرقی اس میں ہے، پاکستان کا مغربی صوبہ ہے، شمال مغربی سرحدی، یہ ہارٹ، اور پھر پاکستان اور افغانستان، انشاءاللہ یہی ہوگا۔ اور پھر یہ کہ یہاں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت جمائیں گی عرب کے اندر۔ عربوں میں جان نہیں ہے کہ وہ مہدی کی حکومت کو جما سکے۔ یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق کی طرف کے کسی ملک سے فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت قائم کرے، عربوں میں دم نہیں۔ بہرحال ہوگا کیا وہ میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ کہ کرنا کیا چاہیے، یہ ہے میری تقریر کا آخری حصہ۔ دیکھیے ذوالفقار مرزا نے جو کچھ کہا اور سید قائم علی شاہ نے، میں خوشائند سمجھتا ہوں کہ طالبانائزیشن اور ہے، اسلامائزیشن اور ہے، ٹھیک ہے۔ تیری آواز مکے اور مدینے، طالبانائزیشن کے اندر کچھ بغیر تعلیم یافتہ، کچھ جذباتی، اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن میں انتہا پسندی بھی ہے، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا، افغانستان میں ہوا ہے، افغانستان کے اندر بھی رفتہ رفتہ وہ اپنی چیزوں سے نکل رہے تھے، نکل جاتے ہیں، لیکن موقع نہیں دیا گیا، نپتی ایول ان دی بٹ ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح ہمارے سرحدی صوبے میں جیسا کہ میں بتایا 3 قوتیں برسرکار ہیں، who is who knows it، کون کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہ پہلی بات یہ، اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ یہاں اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا، نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میری 2 کتابیں پڑھ لیجیے اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے، اسلام اور پاکستان، یہ سن 67-68 کی تحریریں میری ہیں۔ جینیسس آف پاکستان کیا تھا، ہاؤ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس۔ پھر یہ کہ میں نے استحکام پاکستان کے نام سے سن 85 کے اندر کتاب لکھی ہے، یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں۔ پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ آئے، اور واقعتاً ہم جواز کھو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ لیکن اب یہ سمجھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مہلت ہے، اور شاید آخری مہلت ہے جو ہمیں ملی۔ یہاں اسلامائزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے گا۔ میں یہاں آپ کو ایک شعر سنا دوں، ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی، بعد میں بدنام بھی ہو گئی۔ ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے مخلص کارکن تھے وہ، مولانا کوثر نیاز، انہوں نے ایک بڑا تلخ شعر کہا، اسلام کو گر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے۔ ہمیں اسلام چاہیے، اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک نہیں رہے گا۔ کوئی زرداری، کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس کی بقا ہے اگر تو اسلامائزیشن ہے۔ 61 سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی، اس کا ایک عذاب ادنا ہم جھیل چکے ہیں۔ 71 یاد کی، سن 71 پاکستان 2 لخت، 93,000 مسلمان پاکستانی بھارت کی قید میں بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے، ٹرکوں میں بھر بھر کر، جیسے کہ ڈیرہ غازی خان سے بھیڑیں بکریاں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کی، کنسنٹریشن کیمپس میں ہمارے ٹائیگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور، کتنے لوگ مارے گئے، کتنا فساد ہوا، مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون کتنا ہوا۔ یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے،
میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، اے نبی سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال دے۔ زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ او یلبسکم شیعا، ایک تیسری شکل بھی ہے، نہ اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے نہ زمین کو، زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نا اندر، بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے، او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعض بعض، تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مزہ چکھائے، تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو، ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 1931۔ بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جو کی تو ہے، اب ہم اس جگہ پر پہنچ گیا کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا ہے۔ وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹا عذاب آیا 1971 میں پاکستان، بہرحال مغربی پاکستان تو برقرار رہا، اس کا نام بھی پاکستان رہا، اب شاید بڑا عذاب آ رہا ہو، بلکنائزیشن جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جا چکے، اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا، اس کے لیے اس کی جو دستوری، تدریجی، قانونی، پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے گی، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے، ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ نے، شکیب ارسلان ان کا نام تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے، پامیر جسے روف آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے، اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں، کوئی چین کی طرف چلا گیا، کوئی تبت کی طرف چلا گیا، جو قراقرم ادھر آ گیا پاکستان کی طرف، ہمالیہ آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف، ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں، یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیہ ہوتا ہے اس کے جو لگے ہوتے ہیں سپوکس جنہیں کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش، اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے، اب نوٹ کر لیجیے، یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا ہے، یہ نتیا گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے، اس کے بعد ختم، دریائے سندھ بہہ رہا ہے، لیکن اوپر جا کر وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، یہاں تک کہ انڈیا سے جو اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ، یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو قوم آباد ہے، اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، مالاکنڈ، ہمالیہ، ہندو کش۔ اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض چلتی رہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے پاکستان کے طالبان کا آغاز، جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی، اس کا راستہ روک دیا گیا، اب وہ شدت پسندی پر آ گئے، اور یہ شدت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے روکا، اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے، اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے، تو جواب میں در ایک چراغ حقیقت کو گل کیا تم نے تو موج دودھ سے صد آفتاب ابھریں گے۔ یہ اب جو آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے یہ خودکش حملہ آور؟ یہ وہی ان لوگوں کے رشتہ دار ہیں نا جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے ہیں، کتنے ہیں جن کے بچے ختم ہو گئے، بیٹے مر گئے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور خودکش بمبار، جس سے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے، وہ کون تھا؟ وہ خود کمانڈو تھا، اندر کوئی اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا، یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا، اور اس کے میس میں لوگ کوئی جا سکے، وہ خود کمانڈو تھا۔ اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو کھول رہا تھا اس کا جذبہ، اس نے اس کو ٹھنڈا کیا خود جان دے کر۔ تو جان لیجیے ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا، ادھر جو ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہو گیا، تو یہ بات رکے گی نہیں۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے، وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا تھا یہ خطرہ حقیقی ہے، غیر حقیقی نہیں ہے، وہمی اور خیالی نہیں ہے، اس لیے کہ اب جو اس علاقے سے جا رہے ہیں ہجرت کر کے کراچی، وہی ان کی جگہ ہے، وہیں پر ان کے رشتہ دار ہیں، محسود ہیں، وزیری فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، وہاں وہ جا رہے ہیں۔ اور وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال سرحدی صوبے میں، اس کا ایک تسلسل ہوگا۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ تقریباً 4 سال قبل، بلکہ 4.5 سال، میں انتہائی مایوسی کو پہنچ چکا تھا کہ پاکستان کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ میں نے یہی تقریر کی ہے 29 فروری سن 2004 کو، اسی جگہ۔ پاکستان جواز کھو چکا، یہ اسلام کے نام پر تھا، ویئر اسلام؟ جو اسلام یہاں وہ تو بھارت میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے، وہ کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا تعزیراتی نظام، اسلام کا کرمنل لا، اسلام کا سول لا، اسلام کے فیملی لاز کہاں بنائے تھے اس شخص نے
جو فیلڈ مارشل بنا تھا خود ساختہ، جو اس نے قوانین بنائے تھے، تمام علماء نے کہا تھا، تمام مکتبہ فکر کہ غلط ہے، تحریک کوئی نہیں اٹھائی، یہ ان کی غلطی تھی، کوتاہی تھی۔ جمہوریت کی تحریک میں شامل ہو گئے، اس پر کوئی تحریک نہیں چلائی۔ بہرحال وہ نظام کہاں ہے؟ وہ نظام تو قائم نہیں کیا۔ اس حوالے سے یہ اپنا جواز کھو چکا۔ نو ریشنل ہے، ریزون دیت جسے کہتے ہیں فرینچ کے اندر، ریزون دیت کسی چیز کی ریزن، ریشنل آف ایگزسٹنس۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلے سال سے کچھ مایوسی میں کمی ہوئی۔ نمبر ایک، چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے اندر ہمت اللہ نے دی، وہ کھڑا ہو گیا۔ جرنیلوں کے جم گھٹے کے اندر ایک سویلین آدمی جو ہے جس درجے کا مرعوب ہو سکتا ہے آپ اس کا اندازہ کریں۔ اور اس کے بعد اسپونٹینیس موومنٹ وہ کلا ہے، انہومی شے، سوچ نہیں سکتے ہم۔ یہ موومنٹ جو ہے یہ کوئی اسٹریٹ ارچنز کی چلائی ہوئی نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں کے گاموں ماجوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ، وکیل، کالے کوٹ، کالی ٹائیاں، پینٹ، یہ جو سختیاں جھیلی ہیں انہوں نے، ابھی تک وہ تحریک چل رہی ہے۔ اگر اس سے ظاہر بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تیزی اور تندی میں تو کمی آئی، اور حکومت کو موقع ملا ان کے اندر کوئی رفت پیدا کرنے کا بھی۔ لیکن بہرحال ان دونوں چیزوں سے میری مایوسی میں قدرے کم۔ اب دوسری بات وہ تھی 18 فروری کے الیکشن کا پرامن طور پر منعقد۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کے اندر دخل اندازی ہے، ریگنگ ہو گئی ہوئے، کیسے ممکن ہے پاکستان میں الیکشن ہو اور ریگنگ نہ ہو؟ پھر تحریک چلے ہی چلے، کیونکہ تحریک تو چل رہی ہے پہلے سے، صرف اس کے اوپر تیل اور ڈالنا ہے نا، اور پھر بدامنی ہوئی ہو، اور پھر دونوں طرف گدھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ The NATO forces in the west, Indian forces on the east, they will march into Pakistan. اور پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ کر پاکستان will be put at the mercy of India, بھارت۔ Now do whatever you like. کونڈولیزا رائس کا میں آپ کو بیان سنا چکا ہوں۔ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت بھی کرتا۔ بہرحال اب تیسری جو امید ہوئی ہے کہ کل پرسوں میں جو ہوئی ہے، کولیشن جو ہے یہ ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی، لیکن یہ کہ صدر کے مواخذے پر یا صدر کے خلاف جو ایک کارروائی ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ وہ پوری ہو جائے، یا اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے کر دفع ہو جائے۔ بہرحال یہ کہ اس سے بھی کچھ امید کا پہلو جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں اسلامائزیشن کا پرامن، تدریجی اور اسلام اور دستوری اور قانونی طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ 1949 اور 50 میں جو عمل شروع ہوا تھا، جو اس کے بعد سے آج تک جو ہے ختم ہو گیا، اس کو اثر دور شروع کیا جائے۔ دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام کی۔ 49 میں کیا ہوا تھا؟ قرارداد مقاصد۔ وہ گویا کہ پاکستان میں نظام خلافت کی جڑ تھی جو رکھ دی گئی تھی کہ sovereignty belongs to Allah and whatever authority we have it's a sacred امانت۔ یہ تو اصل میں استعمال کی جائے گی یہ قوت کتاب و سنت کے دائرے کے اندر this is خلافہ، in essence it is خلافہ۔ خلافت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اس سے پہلے 48 میں سن 47 کی ایک تقریر کی وجہ سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی قائد اعظم کی 11 اگست کی، اس کا انہوں نے کراچی کی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں جا کے کہہ دیا تھا۔ کچھ لوگ شرارت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دستور شریعت پر مبنی نہیں ہوگا، یہ فتنہ ہے، غلط کہہ رہے ہیں، نفی کر دی تھی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اندھوں کے اندھے جو ہیں وہ اس 11 اگست کی تقریر کو لیے پھرتے ہیں، اس کے ایک جملے کو، اور یہ اتنی کھلی بات جو کی شریعت کا لفظ، شریعت پاکستان کا دستور جو سمجھتا ہے کہ شریعت پر نہیں مبنی ہوگا وہ غلط کہتا ہے، وہ شریر ہے، شرارت پیدا کر رہا، یہ قائد اعظم کے الفاظ۔ بہرحال اس کے بعد ایک عمل کیا ہوا تھا سن 50 میں، یہاں کے سیکولر عناصر نے ایک بڑا شور مچایا، کس کا اسلام لاؤ گے؟ شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، وہابی کا، کس کا اسلام؟ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان بزرگوں کو۔ پاکستان کے تمام مذہبی مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت جمع ہو گئی کراچی میں، شیعہ بھی، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، 31 علماء، جماعت اسلامی بھی، مولانا مودودی بھی اس میں۔ انہوں نے 22 پرنسپلز ایگریڈ اپون، دستور بنانے کے لیے 22 پرنسپلز ہیں، حاضر بناؤ دستور۔ اب کوئی دلیل نہیں رہی، کوئی عذر نہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ جمع۔ بعد میں ہوا کیا ہے، اس میں کس کا کتنا رول ہے، یہ بڑی درد بھری داستان ہے، میں اس وجہ کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ حاصل کیا ہے، وہاں سے ہمارا پروسیس ڈیریل ہوا، کچھ اپنوں کے کیے، کچھ بیرونی دباؤ کے۔ قرارداد مقاصد کی سزا دی گئی لیاقت علی خان کو، تم نے پاس کرائی ہے، اسے ایسے قتل کیا گیا کہ سراغ تک نہیں ملا کہ کس نے قتل۔ یہ ایسے تو نہیں ہوتا، اس میں پیچھے بڑے بڑے کریکٹرز، بڑے بڑے کردار۔ اب اس کے بعد وہ عمل کیسے شروع ہو؟ ضیاء الحق نے جو ایک ادارہ قائم کیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ، اصولی اعتبار سے بہترین قدم،
وہ کیا تھا؟ یہ شریعت کورٹ ہے، اس میں کوئی شخص لائے پیٹیشن کہ پاکستان کا فلاں قانون جو ہے میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے، یا کورٹ سو موٹے لے لے کسی بھی معاملے کو، ایگزسٹنگ جو قوانین ہیں ان کا جائزہ لے کہ اس میں یہ پورا قانون یا اس کی یہ شق جو ہے یہ خلاف شریعت ہے، اس پر آرگومنٹ ہو، دونوں طرف کے دلائل ہوں، علماء بھی آئیں، وکلاء بھی آئیں، بحث کریں۔ شریعت کورٹ کا تو میدان ہوتا کھلا۔ بالآخر اگر کورٹ فیصلہ دے دے کہ ہاں یہ ایگزسٹنگ قانون یا جو قانون قابل زیر غور ہے بننے جا رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے یا جزون شریعت کے خلاف ہے، تو وہ اسے کینسل کر دے گا اور کہہ دے گی کورٹ کہ اگر یہ مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت، صوبائی معاملہ تو صوبائی حکومت، اتنی مدت میں 3 4 6 مہینے کے اندر اندر اس کی آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لے، جیسے ہی مہلت ختم ہوگی یہ قانون ڈیفنکٹ ہو جائے گا۔ اصولی اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح اسکیم کوئی نہیں سوچ سکتا، آج بھی میں قائل ہوں، لیکن یہ بدبختی تھی اس شخص کی، ضیاء الحق کی، اس کو بالکل غیر مؤثر کر دیا، 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں پہنا دی۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کے دائرۂ کار سے خارج ہے، یہ سیکریٹ کاؤ ہے، ہاتھ نہ لگانا۔ جو جوڈیشل پروسیجرل لاز ہیں، ضابطۂ دیوانی، ضابطۂ فوجداری، یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے۔ مالی معاملات 10 سال تک خارج، اور فیملی لاز مستقل خارج۔ انا للہ و انا الیہ۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر 1، فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرے پر جو تحدیدات ہیں، لیمیٹیشن ختم کی جائیں یکسر۔ نمبر 2، اس کا سٹیٹس کم سے کم ہائی کورٹ کے درجے کا ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اس میں جید علماء کو لا کر بٹھایا جائے، ان کی میجورٹی ہونی چاہیے، وکلاء بھی ہوں، جدید تعلیم کے، جدید قانون کے جاننے والے، لیکن علماء بھی ہوں۔ اگر آپ جید علماء کو لے آئیں گے تو پھر وہ جو عام مولوی ہے بیچارہ، وہ جو پوری طرح نیم خواندہ ہے یا نیم تعلیم یافتہ ہے، یا ہمارا عام آدمی ہے جو طالبان کے انداز کے اندر وہ شدت پسندی پر آ گیا ہے، اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ دین میں اہمیت کس شے کی اول ہے، پھر دوسری کون سی، ثانوی شے کون سی ہے۔ اب اس کے بجائے علماء، جدید علماء، تمام جو ہے مسالک کے علماء اس میں شامل کیے، اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کا کھلا موقع ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ عدالت فیصلہ کر دے، نظر ثانی کا موقع ہونا چاہیے، اور کسی شہری کی طرف سے پیٹیشن آئے یا سو موٹو، وہ جائزہ لے اور ایک ایک کر کے قوانین جو ہے غلط ختم، ان کی جگہ پر لیجسلیشن پارلیمنٹ ہی کرے گی یا صوبائی اسمبلی کرے گی۔ کورٹ کا کام لیجسلیشن نہیں ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھائی یہ معاملہ جو ہے شریعت سے تجاوز کر گیا ہے، یا فلاں جو قانون تم بنانے چلے اس کی یہ شق جو ہے شریعت کے خلاف ہے، بس فیصلہ یہ دے گی۔ ظاہر بات ہے لیجسلیشن اس کا کام نہیں، لیجسلیشن جو کرے گی آپ کی نیشنل اسمبلی کرے گی، آپ کی صوبائی اسمبلی کرے گی، لیکن وہ اس کا متبادل قانون لے آئیں اور پہلا قانون ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اس عرصے کے دوران جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر ارب روپیہ خرچ ہوا ہے، اس کی رپورٹوں کے انبار لگ گئے ہیں، کسی ایک سفارش کو بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا، اور اس میں جید علماء رہے ہیں اور تمام مکاتب فکر کے علماء رہے ہیں۔ ان کی رپورٹوں کو رفتہ رفتہ پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے اور ان کے ذریعے سے نئی قانون سازی کی جائے۔ اگر آپ یہ قانونی دستوری راستہ کھول دیں گے اور تجدیداً اس طریقے سے اسلامائزیشن آف لاز آف پاکستان ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو دہشت گرد ہیں، دہشت پسند ہیں، جن کو آپ خطرہ کہہ رہے ہیں، خطرہ، طالبان آنند، طالبان آ گئے، طالبان آ رہے ہیں، اب ڈرو اور بچو اور مقابلے کی تیاری کرو اور اسلحہ تیار کرو، اگر یہ کام کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو فساد ہوگا، اور فساد کا نتیجہ کیا نکلے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ پروسیس جو میں نے بیان کیا ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے تو یہ وہ پروسیس ہے جسے جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ سافٹ ریولوشن ہوگا، بغیر تشدد کے، بغیر کسی اور کے، اگر نیت ٹھیک ہے، اور اگر یہ واقعی جیسے قائم علی شاہ نے سمجھ لیا ہے اور جیسے کہ ذوالفقار مرزا نے سمجھ لیا ہے، اسلامائزیشن اگر اس کو سب سمجھ لے، زرداری بھی سمجھ لے اور نواز شریف بھی سمجھ لے اور سب سمجھ لے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر کسی توڑ پھوڑ کے بغیر، کسی اور بدامنی کے بغیر، کسی تشدد کے بغیر اسلامائزیشن یہاں ہو جائے تو سب کے دل خوش ہو جائیں گے، اور یہ سارا جو بھی تشدد ہے، یہ دہشت گردی ہے، اس کے راستے بند ہو جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو غیر تعلیم یافتہ یا نیم تعلیم یافتہ، جن کو کوئی پورا تصور نہیں ہے، نہ دنیا کے حالات کا علم ہے، نہ شریعت کے جو اصل مصادر اور منابع ہیں، اصل سورسز، ان تک رسائی ہے، بس کچھ چیزیں سن رکھی ہیں۔ یہ تو معلوم ہے انہیں کہ داڑھی رکھنی ہے، سنت ہے، لیکن یہ کہ یہ فرض تو نہیں ہے بھائی، پھر اس کی کوئی خاص مقدار تو معین نہیں ہے، یہ تو نہیں جانتے۔ ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، ان میں گانے ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ عریانیت ہے، جو بھی ویڈیوز ہیں، وہ تو ان کو جلائیں گے ان کی دکانوں میں۔
آپ تعلیم دے رہے ہیں لڑکیوں کو، وہ جانتے ہیں جو تعلیم آپ دینا چاہتے ہیں. آپ تو ڈانس کی تعلیم کو بھی وہاں پر نافذ کر رہے ہیں. آپ نے تو تعلیم کا شعبہ ہی دے دیا اسماعیلیوں کے ہاتھ میں، لہٰذا ان کا تو رد عمل ہوگا، ہوئے. اس کا راستہ اگر روکنا ہے تو اس پروسیس سے جو میں نے بیان کر دیا ہے، جس کو میں بیان کر رہا ہوں نہ معلوم کب سے. نواز شریف صاحب، ان کے والد میاں محمد شریف صاحب مرحوم، اور شہباز شریف صاحب اور عباس شریف صاحب چاروں میرے پاس آئے تھے، 2 دفعہ آئے تھے، اور میں نے یہ ترمیمی بل پیش کیا تھا جس کے آئٹم میں نے آپ کو گنوا دیے. بہرحال نہیں کیا کچھ انہوں نے، لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ کہ دوسری طرف یہ سمجھ لیجئے اس وقت پاکستان کے دینی مدرسوں میں شدید تحریک چل رہی ہے. لال مسجد یہ ایک سمبل بن چکا ہے، یہ ایک علامت ہے، اور یہ ملیٹنسی کی طرف بہت بڑی تعداد میں، خاص طور پر جو طالب علم ہیں عربی مدارس کے، طالبان کی سورس یہی تو ہے نا، یہی تھے جن سے کہ افغانستان میں طالبان ابھرے تھے اور یہیں سے پاکستان کو ابھر رہے ہیں. ان کے اندر شدید لہر ہے، اور کوئی بہت بڑا فساد ہو گیا اگر خدا نہ خواستہ تو دیٹ ول بی دی اینڈ آف پاکستان. اس سے بچنا ہے تو وہ راستہ اختیار کریں جو میں نے بیان کر، جو میں سال سے بیان کر رہا ہوں. دستور کا ترمیمی بل بنا کر دیا ہے، اسے عام بھی کیا ہے. البتہ اس عرصے میں ظاہر بات ہے کہ ہم کیا کریں گے. ہمارا کوئی پروگرام کسی ملیٹنسی کی طرف جانے کا نہیں ہے، ہم اسے مفید نہیں سمجھتے بلکہ مضر سمجھتے. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ہمارے سامنے پروگرام کیا ہے؟ سے نکاتی پروگرام، بڑے پیمانے پر دعوت ایمان بذریعہ قرآن. نمبر 1، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کو جستجو، میری سرگزشت جو ہے 50 سال سے اسی میں ہے، قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، عام کرنا. اور الحمدللہ ایک بڑی ٹیم تیار کر دی ہے میں نے اللہ کے فضل سے، جو یہ کام کر رہی ہے. دعوت ایمان بذریعہ قرآن، اور جو ایمان واقعتاً لے آئیں، جس کا ثبوت ہوگا شریعت پر عمل، جس چیز پر عمل کیا جا سکتا اور نہیں کرتے تو آپ مجرم. ہاں ظاہر بات ہے اس سے ایک حصہ ایسا ہے جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ نظام نہ بدل جائے. چور کا ہاتھ میں نہیں کاٹ سکتا، آپ نہیں کاٹ سکتے، لیکن جتنے پر عمل ممکن ہے اس پر عمل. ایسے لوگوں کو آرگنائز کیا جائے. بیعت کا نظام، مسنون نظام، قرآن میں معصور، مسنون، منصوص، یہ سارا نظام اس کی بنیاد. ایک آدمی کا، وہ آدمی کہے کہ بڑھو تو بڑھو، وہ کہے کہ رک جاؤ تو رک جاؤ. نمبر 3، ان لوگوں کا تزکیہ. اور میں بتا چکا ہوں تزکیہ اور تربیت. تزکیہ کس بات کی؟ کوئی امنگ، کوئی ولولہ، کوئی مقصد، کوئی تمنا دل میں نہ رہے سوائے اللہ کی رضا کی. حکومت مطلوب نہ ہو، اقتدار مطلوب نہ ہو، مال و دولت مطلوب نہ ہو، اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. حضرت مجذوب کا مصرع، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اے اللہ تو آ جا میرے دل میں، میرے دل سے ہر تمنا نکل چکی ہے، خلوت ہے. اور تربیت کس کی؟ کہ تیاری ہو جائے اس بات کی کہ تن من دھن سب لگا دیں گے، جان بھی دے دیں گے جب موقع آئے. چوتھا کیا؟ کہ جب تک یہ تعداد کافی نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ 150 آدمی لے کر کسی ایک جگہ پر کسی لال مسجد کو ہم مرکز بنا کر بیٹھ جائیں، نعرہ لگا دیں. ملک گیر جماعت، اور وہ بھی معتدل تعداد پہ، وہ جب تک نہیں ہوتی تو ہم یہی 3 کام کریں گے. دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تنظیم بذریعہ بیعت، مسنون بیعت، تزکیہ اور تربیت کرتے رہیں گے. بانشہ درویشی درساز دمادم دمادم، یہی کام کرتے رہو. نو ملیٹنسی، نو الیکشنز. لیکن جب تعداد کافی ہو گئی تو ایک منظم اور پرامن مطالباتی اور احتجاجی تحریک، توڑ پھوڑ نہیں، گھراؤ جلاؤ نہیں، جیسے گاندھی نے شروع کی تھی، نمک بناؤ تحریک، سول ڈس اوبیڈینس. لیکن کسی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی. اپنے سر ان کے پھوٹے ہیں بڑے سے بڑے لیڈروں کے، مولانا ابوالکلام آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو کے سر پھٹے ہیں. ہزارہ لوگ جیلوں میں گئے ہیں، انہوں نے کسی کو کچھ نہیں. اسی کا نقشہ ایرانیوں نے دکھایا، 20,000 سے لے کر 30,000 تک جانیں دے دی، ہتھیار نہیں اٹھائے. اس لیے کہ ہتھیار بھی استعمال کرو گے تو اوپر جو حکومتیں ہیں ان کے پاس تو بے تحاشا فوج ہے، ان کے پاس ٹینک ہے، ان کے پاس ہوائی جہاز ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، گن سے بھرے ہیلی کاپٹرز ہیں. کیا نہیں ہے؟ پرامن، منظم، مطالباتی اور احتجاجی تحریک. اللہ کرے کہ ہمیں اس کے لیے جو مہلت درکار ہے وہ مل جائے. ہمیں معلوم نہیں کہ کہیں وہ مہلت ختم ہی نہ ہو رہی ہو، لیکن اگر ہم آخری سانس تک اس کام میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم معذور قرار پائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں درگزر ہم سے فرمائے گا کہ جو کچھ میں کر سکتا تھا اللہ میں کرتا، آخری دم تک کرتا. اگر یہ ہے تو اپنی تو کامیابی ہے، باقی کیا ہوتا ہے ملک کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ بہتر جانے.